زبان کی ایک آفت لعنت کرنے کا مزاج ہے۔ بعض لوگ بڑی جلدی لعنت کر دیتے ہیں کسی کے اوپر، کسی شخص کے اوپر نام لے کر کے لعنت کرنا جائز نہیں، الا یہ کہ اس کے کفر پر موت کا یقین ہو، جس طرح کہ ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، اور شیطان ہے، فرعون ہے، حامان ہے، قارون ہے۔ باقی اگر کوئی شخص فوت ہو گیا اور تیقن نہیں ہو سکتا مرتے ہوئے اس نے کلمہ پڑھ لیا تو اس کو لعنت کرنے سے بھی منع فرمایا گیا ہے۔ بلکہ حضور علیہ السلام کا ایک فرمان سنیے، فرمایا لا تلعنوا بلعنت اللہ ولا بغضبہ ولا بجہنم، کسی شخص کو لعنت نہ ڈالو۔ لعنت کا معنی ہے اللہ کی رحمت سے دور کرنا کسی کو، یہ مفہوم ہے لعنت کا۔ کسی کو کہا تیرے اوپر لعنت ہے تو اس کا معنی ہے کہ تو اللہ کی رحمتوں سے دور ہو جائے۔ نہ تو لعنت کسی کے اوپر ڈالو اور نہ ہی اللہ کے غضب کی گالی کسی کو دو اور نہ کسی کو جہنمی کہو۔ ان تین چیزوں سے منع کیا گیا ہے، اپنی زبان کو پاک کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر میں جا رہے تھے، صحابہ حضور کے ساتھ تھے۔ ایک صحابی نے جس سواری پہ بیٹھا تھا اس کو تیز چلانے کے لیے، ہانکنے کے لیے گالی دی، اور وہ جو گالی تھی وہ لعنت کے انداز میں تھی۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے جب اس کی اس بات کو سنا تو فرمایا یا عبداللہ لا تسر معنا علی بعیر ملعون، اللہ کے بندے لعنتی اونٹ پر بیٹھ کر ہمارے ساتھ کیوں سفر کر رہا ہے؟ یعنی جس اونٹ پہ تو بیٹھا ہوا ہے وہ تو لعنتی ہے، تو اس لعنتی اونٹ کو لے کر پھر الگ ہو جا، ہمارے ساتھ سفر کیوں کر رہا ہے؟ یعنی اس پر بھی لعنت نہیں ڈالنی چاہیے، چاہے جائے کہ آپ کسی مومن یا متقی کو یا کسی شخص کو ملعون قرار دے دیں۔ تو یہ انتہائی زبان کی لغزش ہوتی ہے کہ ہم اپنی زبان پر جو آتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں، جبکہ زبان کو کھولنے سے قبل ایک مومن کا مزاج یہ ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ جو میں بات کہنے لگا ہوں کیا یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث تو نہیں ہے، یا اس سے کسی مومن کی دل آزاری تو نہیں ہوگی۔ تو اس لیے یہ ایک زبان کی آفت ہے کہ اپنی زبان پر لوگ کثرت کے ساتھ لعنت لانے والے ہوتے ہیں۔ تو انسانوں پر لعنت کرنے سے گریز کی تلقین تو اسلام نے کی ہی ہے، بلکہ اس شخص نے اپنی سواری پر جب لعنت بھیجی تو حضور نے فرمایا اے اللہ کے بندے اپنی سواری کو لے کے الگ ہو جا، جس سواری پہ تو سفر کر رہا ہے وہ تو تیرے نزدیک ملعون ہے۔ تو گویا اس کو حضور علیہ السلام نے اس موقع پر تنبیہ فرمائی۔